فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون ضائع نہیں ہوگا، فلسطین کے شہداء، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون رائے گاہ نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ ان معصوم بچوں کی جو جانیں گئی ہے، جو گھروں کے اندر دب کر، جو گھروں کے نیچے آ کر بمباری کے اندر جو جانیں گئی ہے، بڑوں کی جو جانیں گئی ہے، ماؤں بہنوں کی جو جانیں گئی ہے فلسطین کے اندر، کوئی رات سویا تو صبح اٹھا تو شہید بن کر اٹھا، کسی کی لاشیں تک نہیں ملی، تو ان شہداء کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک خون کے خطرے کا حساب لے گا، ایک ایک خون کے خطرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلہ لے گا۔ فلسطین کے شہداء کے بچوں کا خون، فلسطین کے معصوم بچوں کا خون، فلسطین کی عورتوں کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کروڑ کا ضرور بدلہ لے گا، اس خون کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ ان معصوم بچوں نے جو شہادتیں پیش کی ہے، اس خون کا اثر ضرور اس سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ بابا نگر میں یہاں پر مدرسے حرمین میں مکتب بھی چلتا ہے، یہاں پر بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور قتل و غارت گری ایسے ماحول کے اندر بچوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو بچوں کا رخ دوسری طرف جائے گا، شراب، نشہ، گانجے کے اندر تقریباً بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مدرسے حرمین کے اندر ہر اعتبار سے تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی حدیث کی، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، اور 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، کامیاب تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں سے کامیاب طلباء نکل رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں پر اپنے اپنے بچوں کو روانہ کریں مدرسے حرمین کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکهم النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أو المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ موجودہ حالات میں فلسطین کے جو حالات ہیں ہر بچہ جانتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، چھوٹے بھی جانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی الگ فضیلت ہے، مسجد حرام کی الگ فضیلت ہے، مسجد نبوی کی الگ فضیلت ہے۔ سب سے پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا فلسطین کے اندر۔ جو آج فلسطین میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہادت پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اسی قبلے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ مسجدوں کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سفر کرنا جائز ہے نماز پڑھنے کی نیت سے،
مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ معراج کا سفر جو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے شروع ہوا، مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں امامت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ہی ارض الحشر، یہ زمین حشر برپا کرنے کی زمین ہوگی، حشر کا میدان اسی سرزمین پر قائم ہوگا، اور انسان کو پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والی زمین بھی وہی ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ہی عمدہ سرزمین ہے، ایسا 3 مرتبہ فرمایا، کیا ہی عمدہ سرزمین ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سرزمین ہے جس کے اندر سراسر خوبیاں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ سرزمین شام ہے۔ اور سرزمین شام ارض مقدس، سرزمین شام، ملک شام کی زمین، فلسطین کی سرزمین، وہ زمین ہے جس میں کئی حضرات انبیاء کرام اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، اور کئی حضرات انبیاء کرام کی مزاریں بھی آج بھی اسی روئے زمین پر ہیں۔ ہزاروں فرعون پیدا ہو چکے ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان فرعونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے مٹا دیا۔ اسلام بھی باقی ہے، مسلمان بھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے مسجد اقصی کے متعلق، مسجد اقصی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ مسجد اقصی کی آزادی میں بہت سے لوگوں کا خون بہے گا، اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں عرب کی تباہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں ہیں مسجد اقصی کے متعلق۔ اقوام متحدہ کے بھی اصول و ضوابط ہے کہ تیر تلوار بوڑھوں پر نہ چلائی جائے، تیر تلوار معصوم بچوں پر نہ چلائی جائے، تیر تلوار کمزوروں پر نہ چلائی جائے، تیر تلوار عورتوں پر نہ چلائی جائے، ہاسپٹلوں پر بمباری نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اقوام متحدہ کے بھی اصول و ضوابط ہے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں پر دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمان نرغے میں ہیں۔ غزہ کی تقریباً 25 لاکھ آبادی ہے مسلمانوں کی، جہاں پر کھانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، پانی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ خیر، وہ ہم لوگ ہمارے کھانے کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اشیاء کے محتاج نہیں ہیں، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہی کہہ رہے گئے، مسجد اقصی کی حفاظت کرو، بیت المقدس کی حفاظت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہادتیں پیش کر رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موت سے نہیں ڈر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ فلسطین کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو، ان کی شجاعت و بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے اندر جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ جو جملے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانوں سے سننے کو ملتا تھا ایک زمانے میں، جو جملے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانوں سے نکلتے تھے، وہ جملے آج فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے وہ موت کے وقت وہ جملے نکل رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ہزاریں جانیں ہوتی تو مسجد اقصی کے لیے ہم لوگ ہزاروں جان قربان کر دیتے، ایک جان ہمارے پاس حیثیت کیا ہے۔
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موت سے نہیں ڈر رہے ہیں، بڑوں سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہماری ہزاریں جانیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیتے تو فلسطین کے لیے ہزاروں جانیں ہم لوگ قربان کر دیتے۔ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں، فلسطین کے بچوں کی صدائیں، فلسطین کے بچوں کے زخم کسی کو نہیں دکھ رہے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کی آہیں دوسرے ممالک کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ 57 ممالک ہونے کے باوجود، اسلامی 57 ممالک ہونے کے باوجود ان کی زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے، ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہے، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی حکومتوں کا خطرہ ہونے کے خاطر فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے آواز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطین کے ماں باپ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر یہ سمجھا رہے ہیں، فلسطین کے بچوں کے ماں باپ ان کو بٹھا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہم جس گھر میں رہ رہے تھے یہ ہمارا تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارا گھر بیت المقدس ہے۔ فلسطین کے ماں باپ بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں یہ موت، ہم وہ قوم ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت ہم سے ڈرتی ہے۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کیسی ہمت و شجاعت و بہادری ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا۔ آج فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر تحریر لکھ رہے ہیں، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر تحریر لکھ رہے ہیں، پرماننٹ پین سے، پرماننٹ مارکر سے اپنے ہاتھوں پر تحریر لکھ رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں۔ وہ نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ نام اسی لیے فلسطین کے بچے لکھ رہے ہیں ہم پر کبھی بھی بمباری ہو سکتی ہے، ہم کبھی بھی شہید ہو سکتے ہیں، اگر ہم شہید ہو جائے تو ہمارے ماں باپ ہمارے ہاتھوں کی تحریر کو دیکھ کر ہم کو بآسانی پہچان لیں گے۔ فلسطین کے بچے ویڈیوز وائرل بھی ہو رہے ہیں، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں کے اوپر تحریر لکھ رہے ہیں، اپنے نام لکھ رہے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا جو ان کا نام ہے، جو ان کا نسب ہے، جو ان کا قبیلہ ہے، وہ نام فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر لکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی ہم شہادت کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم شہید ہو جائے تو ہمارے ماں باپ کو ہم کو ڈھونڈنے کے لیے پریشانی نہ ہو، اسی لیے وہ لوگ نام لکھ رہے ہیں۔ ویڈیوز آ رہے ہیں، دن بدن تصاویر آ رہی ہے، تصاویر کو، ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، فلسطین کے ویڈیوز کو، تصاویر کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ دل رو رہا ہے، دل غمزدہ ہے، دل مغموم ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہو رہا ہے، دل رو رہا ہے۔ صرف آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ ہم لوگوں کے دل کئیوں گھنٹے غمزدہ رہ رہے ہیں۔ اسلامی ممالک کو آواز اٹھانے کی ضرورت تھی۔ سعودی عرب خاموش ہے، دبئی خاموش ہے، بحرین خاموش ہے، سارے اسلامی ممالک خاموش ہے، عرب کے ممالک خاموش ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک طرف فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسری طرف ہماری شادی بیاہوں کا کیا حال ہے؟ ایک طرف فلسطین کے اوپر ظلم و بربریت کا شکار ہو رہا ہے، ایک طرف فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہماری شادیوں میں ناچ گانا چل رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہم لوگ کھانوں پر لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں۔ ہماری شادیوں کے اندر اللہ کو ناراض کیے جانے والے اعمال کیے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ قبر کے اندر جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر کے اندر دفن ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایمان کیسے بنا ہوا ہے؟ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایمان کیسے بنا ہوا ہے؟ اور آج ہمارے ایمان کے لالے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ شادیوں کے اندر ناچ گانا، شادیوں کے اندر عیاشیاں، شادیوں کے اندر موج مستیاں۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے۔ بجائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کے بجائے، فلسطین کے مسلمان بچوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کے بجائے، صدقہ و خیر خیرات کرنے کے بجائے دن بدن گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اسرائیلی چیزوں کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آج بھی سرزمین عرب پر
पेप्सी पर पाबंदी लगा दी जाए, कोको कोला पर पाबंदी लगा दी जाए, और जितने भी इजरायली चीजें हैं अगर उन तमाम चीजों का बाइकआउट किया जाए तो दूसरे दिन अगर इजराइल माफी ना मांगे तो देखना, अरब का छोटा छोटा बच्चा पेप्सी के बगैर खाना नहीं खाते वो लोग। अगर एसी पर, अगर पेप्सी पर, सिगरेट पर, पेट्रोल पर अगर अरब की सरजमीन पर पाबंदी लग जाए तो दूसरे दिन इजराइल घुटने टेक कर माफी मांगेगा। लेकिन उन लोगों को अपनी हुकूमतें प्यारी है, अपना माल प्यारा है, अपना ओहदा प्यारा है, अपनी माल और दौलत प्यारी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे सो रहे हैं तो दूसरे दिन उठ रहे हैं, तो कोई माँ के साथ लिपटा हुआ शहीद बनकर उठ रहा है, तो कोई बाप के सीनों को लिपटा हुआ शहीद बनकर सुबह उठ रहा है। उसी तरीके से उन लोगों को दफन किया जा रहा है। वीडियोस आ रहे हैं, हम लोगों को चाहिए तहज्जुद का एहतमाम कर कर, कुरान घरों के अंदर पढ़कर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करें, इशराक का एहतमाम हो, चाश का एहतमाम हो, सलातुत तौबा का एहतमाम हो, मगरिब के बाद अवाबीन का एहतमाम करके 5 वक्त की नमाजें पढ़कर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हैं, हर बच्चा जानता है, बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई फलस्तीन के हालात को जानते हैं। फिर भी हम फिक्रमंद क्यों नहीं हो रहे हैं? वैसे ही हमारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजर रही है, अपने आप को बदल लेना चाहिए। घरों के अंदर माए बहने दुआओं के एहतमाम के अंदर लग जाए। कई बुजुर्गान दीन रातों रात जाकर फलस्तीन के लिए दुआएं कर रहे हैं। अंबिया की सरजमीन गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरजमीन गए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरजमीन गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरजमीन गए। इसीलिए उस सरजमीन पर हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी रखने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। फलस्तीन के शुहदा का खून, छोटे छोटे बच्चों का खून, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का खून जाय नहीं होगा। फलस्तीन के शुहदा, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का खून रायगा नहीं होगा, जाय नहीं होगा। इन मासूम बच्चों की जो जाने गई है, जो घरों के अंदर दबकर, जो घरों के नीचे आकर बमबारी के अंदर जो जाने गई है, बड़ों की जो जाने गई है, माओ बहनों की जो जाने गई है फलस्तीन के अंदर। कोई रातें रात सोया तो सुबह उठा तो शहीद बनकर उठा, किसी की लाशें तक नहीं मिली। तो इन शुहदा का खून जाय नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक एक खून के खतरे का हिसाब लेगा, एक एक खून के खतरे का अल्लाह तबारक व तआला जरूर बदला लेगा। फलस्तीन के शुहदा के बच्चों का खून, फलस्तीन के मासूम बच्चों का खून, फलस्तीन की औरतों का खून जाय नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला जरूर करोड़ जरूर बदला लेगा। इस खून का असर जरूर जाहिर होगा। इन मासूम बच्चों ने जो शहादतें पेश की है, उस खून का असर जरूर इस सरजमीन पर जाहिर होगा। फलस्तीन के लिए इजराइल का एक वो वक्त आएगा जो जमीन चाटने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिन आएगा यहूदी काटे जाएंगे, यहूदी मारे जाएंगे, कोई सहारा देने वाला इस रुए जमीन पर यहूदियों को कोई नहीं होगा। एक वक्त दुनिया के अंदर ऐसा आएगा, यहूदी छुपना चाहेंगे तो छुप नहीं सकेंगे, दरख्त उनको साया नहीं देगा, पत्थर उनको साया नहीं देगा। एक वक्त आएगा अगर यहूदी दरख्त के पीछे, यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा तो दरख्त पुकार कर कहेगा, ऐ मुसलमान, ऐ नबी के गुलाम, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको आकर कत्ल कर दे। फलस्तीन के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हम लोगों को नमाजों का एहतमाम करके फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के लिए दुआएं करना चाहिए। ये जन गुजारिशा थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला कई भी सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इजराइल को तबाह व तारात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ होगी, अभी ऐसे बैठे। मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ذل الشرك والمشركين والمقتدية واليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الماكرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر في فلسطين اللهم انصر في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ستاری کا غفاری کا معاملہ فرمائیے اے اللہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اے اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اے اللہ آپ کا قرب عطا فرمائیے تہجد پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے ہر مسلمان کو سچا پکا نمازی بنائیے اے اللہ ہر نمازی کو دیندار بنائیے اے اللہ ہر نمازی کو دین کا داعی بنائیے اے اللہ سرزمین شام پر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ سرزمین شام مسجد اقصی پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اے اللہ سرزمین پر جتنی مسجدیں ہیں اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے مکہ المکرمہ کی حفاظت فرمائیے بیت اللہ کی حفاظت فرمائیے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مکاتب کی حفاظت فرمائیے علماء کی حفاظت فرمائیے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مسجد اقصی میں جو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ فلسطین کے معصوم چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جو بچے شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام و مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائیے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائیے شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے اے اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے مسجد اقصی کے مسلمانوں کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ سرزمین شام اے اللہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے کئی حضرات انبیاء کرام اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں اور کئی حضرات انبیاء کرام اس سرزمین میں مدفون ہیں اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرمائیے اس سرزمین کی حفاظت فرمائیے اے اللہ فلسطین کے اندر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹ رہی ہے پٹ رہی ہے مٹ رہی ہے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد کا نصرت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اسرائیل کو تباہ و در تاراج فرمائیے اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراج فرمائیے اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراج فرمائیے اے اللہ اسرائیل کو اے اللہ نیست و نابود فرمائیے اے اللہ آپ نے بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ تباہ و تاراج کیا ہے اے اللہ فرعون نے جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا اے اللہ اس نے تکبر غرور گھمنڈ کیا تو آپ نے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا ہے تو
تو آپ نے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے۔ اے اللہ اسی طریقے سے نمرود جو ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کا بادشاہ تھا، اے اللہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی بادشاہت پر غرور گھمنڈ تھا، آپ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اے اللہ شداد جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کی طاقت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ بڑے بڑے فرعون کی فرعونیت کو آپ نے مٹا دیا ہے، بڑے بڑے شدادوں کی شدادیت کو آپ نے مٹا دیا ہے۔ اے اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، اے اللہ صفحہ ہستی سے اسرائیل کو مٹا دیجئے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، کسی کا سر زخمی ہو رہا ہے تو کسی کا پیر زخمی ہو رہا ہے تو کسی کا بدن زخمی ہو رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ ان لوگوں کو بغیر سن کے اللہ سرجری کی جا رہی ہے۔ اے اللہ بجلی کا انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہاسپٹلوں کے اندر فون کے ٹارچ کے ذریعے ان کی سرجری کی جا رہی ہے۔ اے اللہ مظلوم ہے، اللہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہے۔ اے اللہ مظلوموں کی دعاؤں کو آپ عرش پر اٹھا لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی کیا مصلحت ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کا منشا کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ جلد سے جلد اللہ ظلم کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ مظلوموں کو تباہ و تاراج فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری روئے زمین پر دعائیں ہو رہی ہے، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں آپ کے گھر میں دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ فلسطین میں دعائیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ فجر میں اللہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، گھروں کے اندر مائیں بہنیں دعائیں کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ اے اللہ ظلم کو دل سے جلد دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ظلم کا دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عنایت فرمائیے، جو مانگنے سے رہے اپنے شان کے مطابق عنایت فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔